السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے الدرس التاسع، جو کہ عدد معدود کا ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے عدد معدود کا قاعدہ پڑھا تھا۔ آج ہم سبق کی قراءت ترجمے کے ساتھ کریں گے۔ یہاں پر یہ دو لوگوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، یعنی بات چیت ہو رہی ہے، کن کے درمیان؟ مدیر اور پرنسپل اور مدرس استاد کے درمیان۔ پرنسپل اور استاد کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، آپس میں سوال جواب ہو رہے ہیں۔ مدیر پوچھتے ہیں استاد سے، کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ، کہ آپ کی کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں؟ کم کتنے، طالباً طالب علم، جدیداً نئے، فی میں، فصل کا آپ کی کلاس میں، یا شیخ استاد کو ادب اور احترام کے طور پہ شیخ کہا جا رہا ہے۔ المدرس تو استاد جو ہے جواب دے رہے ہیں، فیہ عشرۃ طلاب جدد، کہ اس میں 10 نئے طالب علم ہیں۔ المدیر وہ پوچھ رہے ہیں، من این ہم، کہ وہ سب کہاں سے ہیں؟ این کہاں، ہم وہ سب، من حرف جر ہے سے، اکلہم من بلد واحد، آگے وہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ سب کے سب ایک ہی ملک سے ہیں؟ بلد کسی کہتے ہیں؟ ملک کو۔ المدرس تو وہ ٹیچر جو ہیں جواب دے رہے ہیں، لا نہیں، ہم من بلاد مختلفۃ، کہ وہ سب تو مختلف ملکوں سے ہیں۔ منہم ان میں سے، ثلاثۃ طلاب من الفلپین، 3 جو طالب علم ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ فلپین، فلپائن سے۔ واربعۃ طلاب من الیابان، اور 4 طالب علم یابان، جاپان سے ہیں۔ وطالبان من الصین، اور 2 طالب علم چین سے، چین کسے کہتے ہیں؟ چین کو۔ وطالب واحد من مالیزیا، اور 1 طالب علم مالیزیا سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو طالبانی میں آپ نے دیکھا یہاں پہ عدد معدود کا قاعدہ جاری نہیں ہوا، بلکہ مثنی کے لیے الف لام لگا دیا گیا 2 کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ المدیر، آگے وہ پرنسپل پوچھ رہے ہیں، افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں کوئی امریکہ سے طالب علم ہے؟ المدرس تو ٹیچر جواب دے رہے ہیں، نعم جی، فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، کہ اس میں 7 طالب علم امریکہ سے ہیں گے۔ المدیر اہم جدد، اب وہ سوال کر رہے ہیں کیا وہ سب نئے ہیں؟ المدرس تو ٹیچر جواب دے رہے ہیں، لا نہیں، ہم قدامہ، کہ وہ سب تو پرانے ہیں۔ صحیح، قدامہ یہ قدیم ان کی جمع ہے، اور جدد جدید ان کی۔ مدیر آگے پوچھ رہے ہیں، کم طالباً فیہ من اوروبا، کہ کتنے طالب علم اس میں یعنی کلاس میں یورپ سے ہیں۔ اوروبا کسے کہتے ہیں؟ یورپ کو۔ المدرس تو ٹیچر جواب دے رہے ہیں، فیہ خمسۃ طلاب من انگلترا، کہ اس میں یعنی کلاس میں 5 طالب علم انگلینڈ سے ہیں۔ وثمانیۃ طلاب من المانیہ، اور 8 طالب علم، ثمانیہ کسے کہتے ہیں؟ 8 کو، 8 طالب علم جرمنی سے ہیں، مانیہ جرمنی۔ وستۃ طلاب من فرنسا، اور 6 طالب علم فرانس سے ہیں۔ وتسعۃ طلاب من ہولندا، اور 9 طالب علم ہالینڈ سے ہیں۔ المدیر تو آگے پرنسپل اس معلومات پر شکراً یا شیخ استاد کا شکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں چند ہم نے ملکوں کے نام پڑھے، آئیے اس کی فہرست دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ الصین، یہ جو فہرست ہے کس کی ہے؟ اسماء البلدان کی، یعنی ملکوں کے ناموں کی۔ بلدان بلدن کی جمع ہے۔ الصین چائنا، فرنسا فرانس، ایطالیہ اٹلی، روسیہ رشیا، الیابان جاپان، کندا کینیڈا، العراق عراق، مصر ایجپٹ، المانیہ جرمنی، الہند انڈیا، اسبانیہ اسپین۔ صحیح ہے، ان تمام ناموں کو آپ کو پڑھ کے سنا دیا گیا ہے۔ پہ آپ نے مشق کرنی ہے، آپ کی کتاب کی مشق ہے، آپ اچھے سے اس کو سمجھ لیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا العدد المذکور بین القوسین، آنسر ایچ آف دا فالوئنگ کوسچن یوزنگ دا نمبر گیون ان بریکٹس۔ یہاں آپ کو ڈیش کے بعد بریکٹس میں نمبر نظر آ رہے ہیں، تو اس کو آپ نے عدد کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی مثال دیکھ لیں، کم کتاباً عندکا، صحیح سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو جواب دیا جا رہا ہے عندی ثلاثۃ کتب،
کیونکہ آگے بریکٹ میں 3 تھا تو 3 کا عدد ثلاثتو استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ عدد معدود کا قاعدہ جاری کیا گیا ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح آپ نے ان تمام سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا دیکھ لیجئے مثال کے طور پہ، کم اخن لکا یا حامد۔ صحیح ہے، سوال میں دیکھیں جہاں کہیں پروناؤن یعنی ضمیر لگا ہوتا ہے تو جواب میں بھی وہیں پر ضمیر لگائی جاتی ہے، جیسے کہ اس میں پہلے لکا لام حرف جر کے ساتھ کاف ضمیر لگائی گئی اور اوپر اندکا اندا کے ساتھ، تو لہٰذا جواب میں بھی متکلم یعنی یا ضمیر اسی لفظ کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ اب پہلی مثال میں آپ دیکھ لیں، کم اخن لکا یا حامد، تو جواب ہم کیسے لکھیں گے؟ لی، آگے بریکٹ میں دیکھیں 5 ہے تو خمسطو، لی خمسطو، اور اخ کے بارے میں پوچھا گیا بھائی کے لیے تو اس کی جمع آ جائے گی اخوتن، لی خمسطو اخوتن۔ صحیح ہے، اخوہ میں جو آخر میں جمع میں یہ تا تانیث کی نہیں بلکہ یہ اس کی اپنی تا ہے۔ صحیح ہے، ان تمام کے جوابات آپ نے خود کوشش کر کے سمجھ کر لکھنے ہیں۔ آگے دیکھیے، کم امن لکیا لیلا، کہ آپ لیلا سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے کتنے چچا ہیں۔ کم ابن لکا یا شیخ، اے شیخ آپ کے کتنے بیٹے ہیں۔ کم سوالن فی ھذا الدرس، کہ آپ کے سبق میں کتنے سوال ہیں۔ کم راکبن فی الحافلہ، بس میں کتنی سواریاں ہیں۔ کم ریالن فی جیبکا، آپ کے جیب میں کتنے ریال ہیں، کتنے پیسے ہیں۔ کم ثمن ھذا الکتاب، کہ اس کتاب کی قیمت کیا ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، یہ لغات ہیں، چند مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی بتائے گئے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو عدد کے بعد معدود جمع کے لگانے میں آسانی ہو۔ بلدن شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع بلادن ہے۔ قدامہ اس کے معنی کیا ہیں؟ پرانا۔ واحد کیا ہے اس کی؟ قدیمن، کیونکہ قدامہ خود جمع ہے۔ سوالن اس کے معنی سوال کے ہیں، جمع اس کی اصلہ آتی ہے۔ حافلتن بس کو کہتے ہیں، جمع اس کی حافلات۔ شیخن یعنی بوڑھا آدمی، جمع اس کی کیا ہے؟ شیوخ۔ اور جیبن اس پاکٹ کو کہتے ہیں، جیب کو، جمع کیا ہے اس کی؟ جیوب۔ آگے دیکھیں، یہ جو پیچھے مشق آپ کو دی گئی ہے یہ ان کے جوابات ہیں۔ اگر پہلے آپ خود کرے گا اس مشق کو حل، کوئی پریشانی کوئی مشکل آئے تو جب آپ ان جوابات سے اپنا جواب ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے کا جواب کیا ہے؟ لی خمسۃ اخوہ، دوسرے کا لی اربعۃ اعمام، تیسرا لی ستۃ ابناء، چوتھا فی ھذا الدرس ثمانیۃ اسئلۃ، پانچواں فی الحافلۃ تسعۃ رکاب، چھٹا فی جیبی سبعۃ ریالات، ساتواں ثمن ھذا الکتاب 10۔ ٹھیک ہے، چلیں امید کرتی ہوں آج کا درس آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔